السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے عشق جنون کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے ایمن جو ہے وہ بہت اپسیٹ ہے اس شادی کے ولیمے کے ریسیپشن پر، اور تیار تو ہو جاتی ہے اور وہ پھر شہریار زبردستی اس کو نیچے ہال میں لے بھی جاتا ہے، لیکن وہ اس کی طبیعت اپسیٹ ہوتی ہے اور وہ واپس آ جاتی ہے، اور پھر راحم آتا ہے اس کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ تم نیچے چلو، سب لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے میں کب سے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہی ہوں، آپ تو شروعات میں ہی گھبرا گئے ہیں۔ اور پھر کہتی ہے کہ یہ کیا ڈرامہ ہے، آپ لوگوں نے مجھے سجا بنا کر وہاں لوگوں کے سامنے بٹھا دیا ہے محض اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکیں، اور آپ کی تو منگنی ہو چکی تھی اور آپ نے اپنی منگیتر کے ساتھ بھی زیادتی کی اور مجھ سے شادی کر کے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے اس قسم میں دیکھا کہ جو راحم کے جو ماں باپ ہیں وہ دونوں اس بات پر خوش تو نہیں ہیں کہ راحم اس لڑکی کو لے کر اس گھر میں آ گیا ہے، لیکن جو اس کے ماموں فاروق ہیں وہ سمجھاتے ہیں علی نواز کو کہ اب یہی آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہے کہ آپ لوگ اسے تسلیم کر لیں، اور اسی طرح آہستہ آہستہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے، ورنہ یہ سلسلہ جو ہے ایسے چلتا رہے گا۔ تو وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو اپنی بہو تسلیم کر لینا چاہیے۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ کمال ہے، آپ اس لڑکی کو اپنی بہو مان رہے ہیں، اس کو گھر میں رہنے کی اجازت دینا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، جس کی وجہ سے آپ کی اتنی بدنامی ہوئی ہے اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ پھنس گیا تھا اور یہ سب کچھ۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اور راحم بھی اب آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہے کہ ایمن کو چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے لگے، اور جو وہ شک کرتی ہے اس پہ، اور جو اس کو وہ سمجھتی ہے، اس کو قصوروار سمجھتی ہے، تو اس کو یہ چیزیں جو ہیں سمجھ میں آئیں کہ یہ قصور اس کا نہیں ہے، بلکہ جو قصوروار کوئی اور ہے۔ لیکن ایمن کو وہاں آ کر بھی اور سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اس کو ابھی بھی کچھ چیزیں یاد نہیں ہیں، اور اس کے ذہن پہ شہروز بالکل نہیں آتا، بلکہ وہ جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی ہے تو اس کو راحم ہی نظر آتا ہے، اور اس کے ذہن میں ایسی اس کی تصویر چھپ گئی ہے کہ وہ بس راحم کو ہی سمجھتی ہے۔ اور پھر راحم سوچتا ہے کہ میں ایک ولیمے کا ریسیپشن کرتا ہوں، تاکہ ایمن چاہتی تھی کہ سب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے، تو وہ پھر کارڈ بھی چھپواتا ہے اور اس کے گھر والوں کو بھی بھیجتا ہے ایمن کے۔ تو اس کی ماں اور اس کی بہن جو ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ ارے واہ، دیکھو کتنی اچھی جگہ اس کی شادی ہو گئی ہے، امیر لوگ ہیں، اتنا اچھا گھرانہ اس کو مل گیا ہے۔ لیکن باپ جو ہے وہ ابھی بھی اس بات سے ناراض ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر اس گھر سے کوئی وہاں جائے گا تو اس کا بھی میرے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو ماں کہتی ہے کہ وہ ہماری بیٹی ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس سے ملنا چاہیے، لیکن باپ کہتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرے لیے مر چکی ہے۔ اور جب ایمن کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ولیمہ ہونے والا ہے تو بڑی حیران ہوتی ہے کہ اس کی کیا ضرورت تھی۔ وہ کہتا ہے تم خود ہی تو کہتی تھی کہ میں بزدل ہوں اور میں کسی کو بتا نہیں سکتا، میں نے چھپا کر یہ نکاح کیا ہے، تو اب میں اس لیے سب کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس لیے یہ ولیمہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ہماری شادی ہو چکی ہے۔ اور پھر وہ ویسا ہی اچھا سیٹ اپ لگتا ہے گھر میں، لان میں، اور سب مہمان آ چکے ہیں، گھر کے لوگ سب تیار ہیں، وہاں موجود ہیں، لیکن ایمن موجود نہیں ہے، اور سب چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ دلہن کیوں نہیں آ رہی ابھی تک، کیا ہوا؟ تو ماں کہتی ہے کہ میں پوچھتی ہوں۔ وہ جا کے علی نواز سے پوچھتی ہیں، علی نواز پھر آتے ہیں راحم کے پاس اور اس کو کہتے ہیں ارے بھائی دلہن تو لے کر آؤ۔ وہ کہتا ہے وہ تیار ہو رہی ہے، میں اس کو جا کر بلاتا ہوں۔ اور جیسے ہی وہ آتا ہے تو اس نے روم لاک کر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ بڑی کوشش کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کھولو دروازہ، لیکن وہ نہیں مانتی، پھر بڑی مشکل سے وہ اس کی بات سنتی ہے اور دروازہ کھول دیتی ہے۔ تو تیار تو وہ ہو چکی ہے، لیکن وہ نیچے آنے کو اس کا دل نہیں مان رہا۔ وہ کہتی ہے میں نیچے نہیں جاؤں گی، آپ نے کیوں میرا تماشا بنا رہے ہیں، اور اس طرح لوگوں کے سامنے مجھے سجا بنا کر کیوں بٹھانا چاہتے ہیں؟ تو راحم کہتا ہے کہ دیکھو یہ سب تمہاری خواہش پر ہو رہا ہے، کہ سب لوگوں کو اب آج پتہ چل جائے گا کہ تم میری بیوی ہو، اور یہی حقیقت ہے۔ اور پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی اس کو کھینچ کر لے جاتا ہے
وہاں اسٹیج پر، لیکن وہ بڑی پریشان ہوتی ہے اور اس کو وہی چیزیں آہستہ آہستہ جیسے وہ جوس لا کر دیتا ہے اس کو، تو وہی چیز اس کو دوبارہ سے یاد آتی ہے کہ کیسے اس کے ہاتھ سے گلاس گر گیا تھا اور اس کے کپڑوں پر جوس گرا تھا اور پھر کیا ہوا تھا، اس کو یہ چیزیں آہستہ آہستہ یاد آتی ہیں۔ اور پھر اس کے جو ہوٹل کے کولیگز ہیں وہ آ جاتے ہیں، اس کو مبارک دیتے ہیں، اور اس کی ایک کولیگ عاطقہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے ایمن، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اور تمہیں یاد ہے کہ ہم اس سے پہلے ایک دفعہ راحم سر کی منگنی کے لیے یہاں آئے تھے، فنکشن کے لیے آئے تھے، اور تب ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن تم یہاں پر دلہن بن کر بیٹھی ہوگی، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے تمہارے لیے اور تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کو وہ چیزیں، وہ فنکشن یاد آنے لگتا ہے، لیکن اس کو ابھی بھی شہروز جو ہے وہ یاد نہیں آیا۔ تو دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ اے عشق جنون۔